میرا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، لیکن اب کافی عرصے سے تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو آپ کے نزدیک یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے منافی ہیں، ان کا سلیبس جو ہے وہ شرکیہ اور بدعت پہ مبنی عقائد کے اوپر ہے، یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا۔ باقی باتیں تو بعد میں چلیں، مخصوص طبقے کو دعوت دیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی اگر اہل تشیع ہو، اس سے بات کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ وہ بات کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ وہ تو عیسائی سے بھی بات کرنے سے آپ کو منع کریں گے، کیونکہ اس نے سوال کر لیا کہ روح اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کی روح، تو مسلمان تو اس کی بھی تشریح نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہیں عیسیٰ ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں روح اللہ لکھا ہے نا، جو اللہ کی روح ہوگی تو 2 in 1 نہیں ہے، میری روح کمبائنڈ ہے نا میرے ساتھ، تو اللہ کی روح تجھے منہ اٹ کے بہ جاؤ۔ تو بالکل نیکی کرتے ہیں کہ صرف انہی کو دعوت دیتے ہیں جن کے آگے وہ بات سن کے کوئی جواب دے بھی سکتے ہیں، تو یہ تو ان کی بلٹ ان کمزوری ہے۔ باقی آپ نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک دیوبندی جماعت تو ہے نا جی، بلٹ اپ تو دیوبند سے ہوا ہے، اور دیوبند اور شیعہ کی آپس میں ٹسل ہے۔ اب طارق جمیل صاحب کو کوئی رول ماڈل کے طور پہ پیش نہ کرے۔ طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو دیوبندیوں نے کر دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اشر نشر نہیں کر کے رکھ دیا۔ رائے بین اجتماع میں ان کو بیان نہیں مل رہا، تو اسی لیے تو کالج یونیورسٹیز کے اب دورے کر رہے ہیں، اور پبلکلی بڑی بڑی گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ طارق جمیل صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر تبلیغی جماعت نے کہا ٹھیک ہے، پھر اب آپ یہی کریں۔ بیچ میں ان کا یہ تھا کہ یہ امام بارگاہوں میں جا کے کیوں بیان کرتا ہے، یہ اتحاد امت پہ کیوں بات کرتا ہے، یہ حضرت علی اور اہل بیت کی محبت پہ بات کیوں کرتا ہے، ہماری نشانی تو یہ نہیں تھی۔ ان سے پوچھیں حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ یار اہل بیت کو تو چھوڑ دو، حضرت علی کیا صحابی نہیں ہے؟ چلو صحابی ہونے کی وجہ سے ہی ان کی آپ مدح بیان کرو۔ میں نے وہ نعرہ دے دیا نا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور پھر آگے جوڑ دیں، من سبنی فاقتلوہ، یا من سب نبی فاقتلوہ۔ لاؤ، یہ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آیا۔ تو آپ دیکھ لیں جن جنہوں نے گالیاں دی ہیں بھگتیں۔